बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं अपने बहुत ही मोहतरम मिनिस्टर साहब हिब्बुल्लाह साहब, कमिश्नर साहब, अपने MPA साहब और पुलिस अफसरान को और अपने सवात के बुज़ुर्गों को यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। तकरीबन तमाम मकतबा है फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हर किसी ने अपनी राय का इजहार खुल कर किया। थोड़ा सा उसमें इख्तिलाफ राय भी सामने आया, जो कि मेरा ख्याल एक जमहूरी माशरे की अक्कासी करता है। हमने पुलिस की तरफ से जो कोशिशें की अब तक, वो भी आपके साथ शेयर की। जो आगे कोशिशें करेंगे उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले दो चीज़ों की मैं बहसीयत पाकिस्तानी वजाहत करना चाहूँगा। एक चीज़, हमारे एक बुज़ुर्ग ने बात की कि उन्हें यहाँ पे सिर्फ पुलिस चाहिए और वो जंगी मईशत के हामी नहीं हैं। तो मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाकायदा अमन कायम हुआ 2018 में। ज़िला इंतज़ामिया के हैंड ओवर किया गया सारा चार्ज, और फिर कुछ माह कबल यहाँ से फ़ौज ने बाकायदा अपना रोल अपने आप को यहाँ से वापस बैरक्स में ले जाने का सोचा, और यहाँ से 2 ब्रिगेड फ़ौज विड्रॉ की गई मालाकंड डिवीज़न से, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे अमन कायम हो चुका है और ये अमन लोगों को मुबारक हो। फ़ौज का काम अपनी कंटोनमेंट्स में है तो वापस चले गए। लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से दोबारा उनको आना पड़ा। उनको कोई आने का शौक़ नहीं है, वो हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, और जब तक हमें उनकी ज़रूरत होगी वो यहाँ पे रहेंगे, और जब हम यहाँ पे दोबारा अमन कायम करने में कामयाब होंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। तो ये जो एक बात हम बार बार यहाँ पे कर रहे हैं, ये गलत बात है। और मैं ये बहसीयत पुलिस अफसर की बात नहीं कर रहा, ये मैं बहसीयत पाकिस्तानी के कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे सवात के लोग शहीद हुए हैं, अगर यहाँ पे सवात की पुलिस शहीद हुई है, तो यहीं पे फ़ौज के जवानों को भी ज़बह करके फेंका गया। तो किसी की कुर्बानी को अंडरमाइन करना, किसी की कुर्बानी को कमतर कहना और अपनी कुर्बानी को उससे ज़ायद कहना, ये ज़्यादती है। दूसरी बात एक और साथी ने की, वो ये बात थी कि शायद कोई तालिब जो हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो हमारे पंजाबी में एक कहावत है, बाद में उसका तर्जमा भी मैं कर दूँगा उर्दू में, कि जेड़े बंदूकां लैके आउण उन्होंने फुल्लां दे हार नहीं पवाए जाते। अगर कोई बंदा बंदूक लेके मेरे घर आएगा तो मैं उसको फूलों के हार नहीं पहना सकता, मैं उसको जवाबन गोली मारूंगा। तो दूसरी बात ये कि मुझे हैरत है इस मौक़िफ़ पे भी, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माज़रत खाऊं पहले से, कि इस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम के जितने उलमा ये सो कॉल्ड तालिब शहीद कर रहे हैं, किसी ने नहीं किए। जितनी IEDs जमीयत उलमाए इस्लाम के बुज़ुर्गों पे या अकाबरीन पे हो रही हैं, वो भी कभी किसी ने नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस मौक़िफ़ को दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि ये हम क्या मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, किसके साथ ज़्यादती है। हाँ, जैसे मेरे DPO ने बात की, जाहिद ने, कि अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको गलत मुकदमात में इम्प्लीकेट किया गया है, वो आए कानून के सामने, आईने पाकिस्तान के सामने, अफवाज पाकिस्तान के सामने, पुलिस के सामने सरेंडर करें। हम उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। जो कसूर उसने किया है, जितना किया है, उसकी सज़ा उसे मिलेगी, क्योंकि जिसके साथ उसने ज़्यादती की है, अगर उसने किसी के बाप को मारा है, किसी के भाई को मारा है, किसी के बेटे को मारा है, तो क्या ये उसे हक पहुँचता है कि उसको सज़ा के बगैर बख्श दिया जाए? इसका हक सिर्फ़ और सिर्फ उस शहीद के वरसा को है कि वो उसे माफ़ कर सकते हैं, किसी और को ये हक हासिल नहीं। तो ये बराह करम दो चीज़ें इसमें बड़ी वाज़ेह हैं कि जो बंदा बंदूक उठा के हमारी तरफ बंदूक करेगा, उसको जवाब में गोली मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद
میں آپ کے ساتھ ایک جو ہمارا آگے پروگرام ہے ہمارا اور آرمی کا جوائنٹ جو ہمارا ایک آپریشن چل رہا ہے اس کی کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب سوات سے ہیں، تو سوات کی پولیس شاید پریولیج پولیس ہے اس حوالے سے کہ ہمیں کسی بھی قسم کے اسباب و وسائل کی کمی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو چیزیں ہمیں مہیا کی گئی ہیں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ دوسری طرف فوج کی ابھی تک 3 بریگیڈز یہاں پہ موو کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید فوج بھی یہاں پہ آ رہی ہے، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے اور ہمارا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سوات کا جو امن خراب ہوا ہے اسے بحال کریں۔ آپ کی فوج، آپ کی پولیس یہاں پہ آپ کے لیے ہے۔ اگر کسی کو کسی کے بھی رول پہ کوئی شک شبہ ہو، میں حاضر ہوں، اس کو کلیئر بھی کروں گا، اس کو واضح بھی کروں گا۔ آپ میرے دفتر آ سکتے ہیں، مجھے یہاں پہ مل سکتے ہیں، جہاں پہ مرضی ملے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ بزرگوں کو یہاں پہ دعوت دی۔ ایک تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری پاک آرمی کیا کر رہی ہے۔ دوسرا، ہم آپ سے کچھ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ میں قطعاً آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ بندوق اٹھا کے میرے ساتھ چلیں گے۔ اگر یہ میں کروں تو میں بزدل ہوں یا میں بے بس ہوں۔ اللہ نے مجھے بندوق بھی دی ہے، اللہ نے مجھے حوصلہ بھی دیا ہے۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر آپ کا یہاں پہ کمیونٹی کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کو کھانے دے رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں سیکیورٹی اداروں کے بارے میں۔ اگر کسی کو بات بری لگے تو پھر ایک دفعہ معذرت خواہ۔ تو ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ خدا را یہ کام مت کریں، اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو اس کی ہمیں اطلاع دیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں راستے بڑے کم ہوتے ہیں، تو اگر کسی گاؤں کے لوگ مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے طالب کو راستہ نہیں دینا، تو یہ اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ وہ آپ کا راستہ استعمال کریں۔ تو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ ایز کمیونٹی، ایز مشران ان کو کہیں بیٹا تم نے جدھر جانا ہے جاؤ، ہمارا راستہ مت استعمال کرو۔ تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے گرد موومنٹ ہوتی ہے۔ ایک یہاں پہ لوگوں میں بہت زیادہ اپریہنشن ہے کہ جو آدمی فوج کو یا پولیس کو انفارمیشن دے گا تو اس کے ساتھ طالبان بعد میں ٹارگٹ کلنگ والا مکروہ فعل کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ اپنے بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بیچیں۔ ایک دفعہ آپ ہم پہ اعتماد کر کے دیکھیں، ہم سے انفارمیشن شیئر کریں۔ میں اپنا نمبر بھی سب کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا نمبر ہے 0300880805۔ خدا کے لیے ہمیں انفارمیشن دیں، ہم آپ کا نام بھی نہیں بتائیں گے، ہم وہاں پہ پہنچیں گے، ہمارے اعمال بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ ایک دفعہ یہ اعتماد کی فضا کر کے دیکھیں، میرے ڈی پی او صاحب کو بتائیں، میرے ایس ڈی پی او کو بتائیں، کسی جگہ پہ آپ کا نام نہیں آئے گا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ سوات پولیس تقریباً 6000 کے قریب ہے، تو ہم 12000 آنکھیں ہیں، تو آپ میرے لوگ ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے چھوٹے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ لوگ تقریباً 23 لاکھ آنکھیں، جو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتا، میری سپاہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو ہمارے تک وہ باتیں پہنچائیں، جس قابل ہم ہیں ہم اس پہ ایکشن لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ پہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا اللہ نے مجھے بندوق دی ہے، حکومت نے مجھے اختیار دیا ہے۔ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم آپ لوگوں کے آگے کھڑے ہوں گے، لیکن ایز کمیونٹی ہم لوگوں کو انہیں انکار کرنا ہے، ہر چیز سے انکار کرنا ہے۔ ہمارے جو مشران ہیں وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کا یہ کام ہے، جس طرح انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جی یہ یہاں پہ فلاں زیادتی ہے، فلاں ظلم ہے، ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس گمراہی کے جواب میں امن پسندی کا بھی ایک نیریٹو جانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے سوات میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔
ایک وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو فساد چاہتے ہیں. ہم زیادہ تر 99.99% لوگ امن والے ہیں. تو 0.01% لوگ اگر ہمیں آگے لگا لیں، ہمیں بھگانا شروع کر دیں، تو یہ ان کی بہادری ہے، یہ ہماری بزدلی ہے. تو اگر ہم لوگ جو رول ہمارے ذمے ہے، جو چیز ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے جو حیثیت شہری ہے آپ وہ ذمہ داری ادا کریں، میرے ذمے جو پولیس افسر کی حیثیت سے ذمہ داری ہے میں وہ ادا کروں، ہماری پاک آرمی کے ذمے جو پاک آرمی کے حوالے سے ان کے ذمے چیزیں ہیں وہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ چند ماہ چند ہفتوں میں ہم دوبارہ واپس اسی پرامن سوات میں چلے جائیں گے جہاں پہ ہم جون سے پہلے تھے. تو اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، میری طرف سے معذرت اور بہت شکریہ. السلام علیکم.